اللہ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ خالق کائنات خود اعلان کرتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسان اگر تو میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے یہ تیرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت، کون سی بڑی نعمت؟ کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر اللہ انسان نہ بناتے، اللہ مجھے اور آپ کو جانور بنا دیتے، اللہ حیوان بنا دیتے، اللہ چرند اور پرند بنا دیتے، ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ میرے اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا، ہم سب کو انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد پھر اللہ نے کسی کافر کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے دوسری نعمت یہ دی ہے، دوسرا احسان یہ کیا ہے، اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا۔ انسان بنا کے، صاحب ایمان بنا کے، پھر اللہ نے ایک نعمت ایسی دی ہے کہ ساری کائنات کی نعمتیں جمع کر لی جائیں تو مقابلہ دور کی بات ہے، یہ نعمتیں اس نعمت کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ نعمت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا سننا، اللہ نے انسان بھی بنایا، اللہ نے صاحب ایمان بھی بنایا، کملی والے کا غلام بھی بنایا۔ اللہ نے کملی والے کا غلام بھی بنایا۔ آپ کا ذوق چاہیے، میں مختصر سی تمہید باندھنے جا رہا ہوں، اس پہ عنوان دوں گا۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، اللہ نے انسان بھی بنایا، صاحب ایمان بھی بنایا، کملی والے کا غلام بھی بنایا۔ اللہ قرآن میں اصول بیان کرتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کیا معنی؟ اگر میں تمہیں نعمت دوں نا اور تم میری نعمت پہ شکر کرو گے، میں اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا، اس میں برکتیں ادا کر دوں گا۔ اللہ نے نبی کی غلامی والی نعمت دی ہے، اس کا شکر ادا کیسے ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ ہر امتی پر اللہ کے نبی کے 5 حق ہیں، اگر ہم ان 5 حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، میں مانتا ہوں ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کوشش سے دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔